الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرا نام محمود الحسن نقشبندی ہے۔ میں اس وقت لندن کی جامع مسجد غوثیہ لیبری روڈ والتھمسٹو میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ ہماری اس جامع مسجد میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول قائم ہوتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا پیغام محبت مصطفیٰ اور سنتوں کا پیغام لے کر ہماری جامع مسجد میں وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اور تمام نمازی حضرات ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا خلوص اور آپ کی محنت شامل حال ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے محنت، اور یہ اسی کی برکات ہیں۔ وہ خود بھی مخلص ہیں اور ان کی ساری تحریک محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر بہت دن رات یعنی محنت کر رہی ہے، اور اسی کا ثمر ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم ائمہ کرام بھی اپنے نمازیوں سے گزارش بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم تیار کرتے ہیں کہ آپ بھی اس پیارے پیارے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیں، اسی میں نجات کا راستہ ہے۔ اور الحمدللہ میں دعا گو ہوں، ہم سب دعا گو ہیں حضرت امیر اہل سنت کے لیے اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے۔ باپا جان، آپ نے ایک ہی مسجد میں سب سے زیادہ کتنے سال امامت فرمائی اور آپ نے امامت کیوں چھوڑی؟ میں نے ایک مسجد میں 10 سال امامت کی ہے۔ مسجد میں مجھے 2 بار نکالا گیا۔ کس نے نکالا؟ کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ میں بالکل لڑا نہیں ان لوگوں سے، میں بحال رہا۔ کیسے؟ ایک بار مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ اس طرح کہ وہ کمیٹی نے بولا کہ تمہارے وہ مخارج غلط ہیں۔ اب میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میرے مخارج غلط ہیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں کو مخارج کا ذہن دیتا رہا اور اب میرے اپنے ہی غلط ہیں۔ خیر وہ کمیٹی بیٹھی تو میں نے کہا کہ بھئی کون مطلب آپ کیا مطلب میرا کون سا مخرج غلط ہے، آپ میری اصلاح فرمائیں۔ تو بولا وہ ہم تو نہیں کہتے، یہ حافظ صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ مؤذن صاحب تھے اس وقت، حافظ صاحب۔ اب میں نے کہا حافظ صاحب مہربانی کیجئے کہ مجھے بتائیے میرے کون کون سے مخارج غلط ہیں، تو میں آپ لوگ کہیں گے تب بھی امامت چھوڑ دوں گا، میں نہیں کروں گا۔ اگر میرے واقعی مخارج غلط ہوں گے تو میں سب نمازیوں کا بوجھ کائے کو لوں چند سکوں کے لیے، بلکہ میں اپنی پچھلی نمازیں بھی دہراؤں گا۔ آپ مجھے مہربانی کر کے بتائیے یہ کون سا مخرج غلط ہے۔ تو وہ حافظ صاحب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ واقعی یقین مانے کہ وہ ایک لفظ بھی بول ہی نہیں، ان سے بولا ہی نہیں جا رہا، کچھ بولے ہی نہیں۔ میں نے کوئی سختی نہیں کی، میں نے نرمی سے ہی کہ آپ بتائیے کون سا غلط ہے۔ دیکھیں آپ اس طرح مجھے نکال دیں گے کہ اس کے مخارج غلط ہے تو پھر تو کوئی مسجد والا مجھے کھڑا بھی نہیں رہنے دے گا، میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا۔
تو آپ مہربانی کر کے مجھے میرا قصور تو بتائیے کہ کیا مطلب. خیر یہ نہیں بتا سکے. پھر یہ طے ہوا کمیٹی میں ہم آپ کو دارالعلوم امجدیہ میں علماء کے سامنے پیش کریں گے. لبیک، حاضر. تو ہم دارالعلوم امجدیہ میں پہنچے تو حضرت پیر طریقت مولانا قاری مصلح الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی خدمت میں مجھے پیش کیا گیا. بہت اچھے قاری تھے اور مدرس بھی تھے، اور یہاں مصلح الدین گارڈن مسجد کے امام بھی تھے، پیر صاحب بھی تھے. ان کے ماشاءاللہ بے شمار مریدین ہیں، آج بھی کافی مریدین دعوت اسلامی میں بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے سورہ فاتحہ، سورۃ الضحیٰ اور پتہ نہیں یہ 2-4 سورتیں مجھ سے انہوں نے سنی. پھر وہ اپنے تاثرات لکھے کہ میں نے الیاس قادری سے سورہ فاتحہ اور چند سورتیں سنی. ما یجوز بہ الصلاۃ کے تحت میں نے ان کو درست پایا. میں نے نماز جائز ہونے کے لیے ان کے مخارج کافی ہیں، درست ہیں، یہ لکھ کر دے دیا. پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ کمیٹی والے مجھے حاضر کیا. پھر وہ مفتی صاحب کے پاس وہ تحریر آئی کہ یہ قاری صاحب لے کر آئے، وہ لکھ کر دے دیا کہ بھئی اس کا تو ایسا ہے، یہ حرج نہیں ہے نا اس کی امامت میں. تو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میرا آنا جانا بہت تھا، بہت محبت کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے. تو انہوں نے وہ بہت شفقت فرمائی اور قاری صاحب سے فرمایا کہ دیکھو الیاس کی باری تو آ گئی ہے، امتحان کی اب آپ تیار رہیے، کمیٹی کب آپ کو پکڑ کے لاتی ہے. اس طرح کوئی خوش طبعی کا جملہ فرمایا اور پھر میرے بارے میں بہت ہی مشفقانہ تاثرات لکھ کر دیے. تو یوں بغیر کسی جھگڑے کے میری امامت بحال رہی. پھر کچھ عرصہ ہو گیا تو ایک پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو کمیٹی والوں کو میرے تو جرت نہیں بولنے کی، کسی اور ایک عالم صاحب ہیں ان کو جا کر کہ میرے ان سے اچھے مراسم تھے، ان سے جا کر کہا کہ آپ اس کو بول دو کہ یہ نہ آئے نماز پڑھانے کے لیے، ہمارے یہاں کچھ مسائل ہیں. تو ان عالم صاحب نے مجھے سمجھایا کہ تم چھوڑ دو، ریزائن کر دو. اب سوالیہ نشان میرا کہ کیوں چھوڑ تو دوں میں، کہ کیوں، آخر میرا قصور کیا. تو پھر وہ قصور کی چھان بین ہوئی کہ ایک مقتدی تھے جو برسوں سے مقتدی تھے لیکن پاورفل بہت تھے، کبھی کبھی آتے تھے، وہ روز نہیں آتے تھے. تو وہ بہت پاورفل تھے اور انہوں نے یہ بات ڈال دی کہ الیاس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے. تو اس لیے یا تو الیاس کی امامت بحال رکھیں آپ، یا پھر ٹھیک ہے میں آنا چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ ایسے پاورفل تھے، با اثر تھے کہ ان کا نہ آنا نماز کے لیے چھوڑ دینا یہ ایک مسئلہ تھا. تو اس لیے وہ انتظامیہ نے اسی بنیاد پر مجھے میں نے جب کمیٹی سے بات کی نا کہ بھئی میرے کو یوں پتا چلا ہے کہ آپ فارغ کر رہے ہیں مجھے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں تو میرا کو ذرا بتا دیجئے. تو انہوں نے انتظامیہ نے متولی صاحب نے بتایا کہ مسئلہ یوں ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا چلا جاتا ہوں میں. اب وہ آخری عشاء کی نماز میں نے پڑھائی اور میں مسجد میں اکیلا ہو گیا، سب چلے گئے، نمازی چلے جاتے تھے اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر بس مجھ سے مطلب وہ دل بھرا اور میں نے وہ رونا شروع کر دیا. میں رو رہا تھا اور روتا اس کا کام ہوتا ہے. میں رو رہا تھا اپنی بے بسی پر کہ دیکھو یہ بھی کیسا عجیب و غریب میرا قصور ہے. برسوں سے میری آواز کی سمجھ نہیں آئی اور اب آواز کی سمجھ آئے کہ میری آواز خراب ہے، اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے، اور کوئی قصور نہیں ہے میرا. میں رو رہا تھا تو ایک مقتدی اتفاق سے وہ نکلا ہوگا، شیوڈ تھا، اس نے بولا کیا ہوا. تو میں نے کہا آج میں نے آخری نماز پڑھا لیا، میں جا رہا ہوں، چھٹی ہو گئی میری. کیوں؟ میں نے کہا وہ ایسی بات ہوئی اور مجھے انتظامیہ نے جواب دیتے تو میں ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں. تو اس نے کہا آپ کیسے جاتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں انتظامیہ کیا ہوتی ہے، ان کی مسجد ہے، ان کا گھر ہے، ان کی دکان ہے، آپ نہیں جا سکتے. پھر اس نے حالانکہ میں نے ویسے دیکھیے ہمیشہ میں خود کہا کرتا ہوں کہ تحریک چلتی نہیں چلائی جاتی ہے، لیکن یہ واقعی تحریک میں نے چلائی نہیں، چل پڑی.
یہ میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لوگوں سے میں لوگوں کے اندر اتر چکا تھا الحمدللہ وہاں کے علاقے میں. تو اس نے جا کر وہاں کے لوگوں سے سائنیں لینی شروع کی کہ ہم کو الیاس قادری امامت پہ چاہیے اور کوئی نہیں چلے گا ہم کو. انہوں نے بہت ساری سائنیں جمع کی، یہاں تک کہ جس متولی نے مجھے جواب دے دیا تھا نا اس سے بھی انہوں نے سائن لی کہ بھئی تم بھی، وہ بھی تھا تو فیور میں ہی، میرا مخالف تو تھا ہی نہیں، وہ پریشر میں آ گیا تھا کسی شخصیت کے، اس نے بھی سائن کر دی آئی وانٹ الیاس قادری. اب جناب والا وہ ساری وہ سائن لے کر فہرست اس شخصیت کے پاس یہ لوگ مل جل کے پہنچے ہوں گے علاقے والے کہ بھئی اتنے سارے، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھائے نماز، صرف آواز کی بنیاد پر آپ اس کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف یہ اتنے سارے مقتدی ہیں، متولی کو بھی ساتھ لے گئے، آپ بھی چلو، سب مل کے گئے، اور اتنے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ الیاس ہی امامت کرے. تو پھر اب اس نے جب دیکھا کہ بالکل کسی اور کروٹ اونٹ بیٹھ چکا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں، میں آج سے نماز کے لیے وہاں نہیں آؤں گا. تو وہ صاحب آنا چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن یہ کہ میری امامت بحال رہی. اب امامت میری کیسے چھوٹی؟ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی، چھٹیوں پر چھٹیاں، ادھر بیان ادھر بیان، ایک دن میں بعضوں کا 3 بیان کرتا تھا میں، بہت چھٹیاں کر رہا تھا میں. اور میں نے کمیٹی سے عرض کر دیا کہ آپ میری تنخواہ کاٹ لیں، لیکن وہ نہیں، انہوں نے تنخواہ تو نہیں کاٹی. پھر بعد میں میں نے اس کا بھی حل نکال دیا، شرعی مسئلہ جو تھا وہ حل کر دیا. تو یہاں تک نوبت آئی چھٹیوں کی کہ بس وہ چھٹیاں تو ادھر بھی جانا اس شہر میں بھی جانا ہے. تو میں 5 وقتہ امامت میں حاضر رہ ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ میں امامت پر چھٹیوں کے تعلق سے اتنا سخت تھا. میں اماموں کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی، میں نے شادی کی شب زفاف گزار کر فجر الحمدللہ اپنی مسجد میں امامت کی تھی. میں نے، میرے انور نے حیرت سے کہا تھا کہ تم نے نماز کیسے پڑھائی؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھائی. اچھا، دوسرا اسی طرح نازک موقع، میری ماں کا ہارٹ فیل ہو گیا. میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی. میں یہ بھی نہیں کہ میری ماں کوئی ایسی بوڑھی ہو گئی تھی جس سے اولاد بیزار ہو جاتی ہے، میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی اور میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. لیکن میں اپنی ماں کی لاش میرے گھر میں تھی اور الحمدللہ میں نماز پڑھانے چلا گیا فجر کی نماز میں. رات کو میری ماں نے 10:15 بجے دم توڑا تھا. میں نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، وہ جمعے کا دن تھا. فجر کی نماز میں نے الحمدللہ پڑھائی اور وہ انوکھی نماز تھی، میں نے رو کے پڑھائی تھی. اتنا میں صدمے سے چور تھا، لیکن الحمدللہ میں نے نماز پڑھائی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں امامت کے معاملے میں اتنا الحمدللہ ایکوریٹ تھا، ڈیوٹیوں کے معاملے میں بہت سخت تھا الحمدللہ. لیکن اب چھٹیاں جو ہو رہی تھی وہ بھی بظاہر دین کے کام کے لیے ہو رہی تھی، لیکن خیر یہ شرن تو اس میں گرفت تھی کہ عرس سٹ کا چھٹیوں کی شرن اجازت تھی نہیں. اجازت اگر چھٹی کرنا ہے تو پھر اپنا نیمل بدل دے، یہ صورت ہوتی ہے کہ نیمل بدل دے، آلٹرنیٹ دے، اور یا پھر تنخواہ کٹوائے. تو وہاں مؤذن صاحب موجود تھے، لیکن کمیٹی کا مؤذن موجود ہونا یہ الٹرنیٹ نہیں ہے، خود اپنی طرف سے الٹرنیٹ دے کمیٹی کے مشورے سے، اس طرح کا مسئلہ ہے. یا پھر یہ کہ کمیٹی الٹرنیٹ قبول نہیں کرتی، اوکے مؤذن پڑھائے گا تو پھر اب یہ کہ تنخواہ کٹوانی ہوگی، اتنی چھٹیاں وہ کر رہا ہے. بہرحال یہ شرعی مسائل میں نے عرض کیے. تو اب میں نے پوزیشن دیکھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے کمیٹی جواب دے دے، اور ایسی کان میں بھنک پڑی تھی کہ اب کمیٹی تنگ آ گئی ہے میری چھٹیوں سے. میرے سے بدزن نہیں تھی، لیکن ہر امام جب حاضر نہیں ہوتا تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو میں الحمدللہ ان کے گھر پہ چلا گیا متولی صاحب کے، ریزائن لکھ کر کہ میری دعوت اسلامی کی مصروفیات بہت بڑھ چکی ہیں اور میں امامت پر اب حاضریاں دے نہیں سکتا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو میں نے یوں الحمدللہ ریزائن کر دیا عزت و آبرو کے ساتھ. میں وہاں سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو الحمدللہ
میری صورتحال ایک امام کی حیثیت سے، ایک بار میں دعوت اسلامی کے تحت، ابھی بطور امام نہیں، دعوت اسلامی کے تحت اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا. میں جگہ جگہ بیانات کرتا ہی تھا، اور مسجد کا بھی دورہ رکھ لیا، ترکیب بنی کہ آپ کو بیان کرنا ہے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. میں بیان کرنے گیا، مسجد بھر گئی، مسجد کی گلی بھر گئی. اور اجتماع کے بعد، اس بیان کے بعد، میرے وہاں کے مقتدی یا جو بھی اسلامی بھائی تھے، کوئی بولتا میرے گھر چلو، کوئی بولتا میرے گھر چلو، مانے نہیں مانے. رات کم پڑ گئی، صبح ہو گئی، گھر ختم نہیں ہوئے، اتنے گھروں پر لوگ مجھے لے گئے. پاپا آج الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے بے شمار علماء، ائمہ کرام، خطبہ فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اور دنیا بھر میں بھی یوں تو سب موجود ہی ہیں، لیکن باب المدینہ میں یہ موجود اسلامی بھائیوں کی بڑی خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. یہ سوال ہے یا مطالبہ ہے یا مشورہ ہے؟ یہ طے کر لیجئے کیا ہے. یہ پاپا خواہش ہے. آپ کو ہے نا کہ ماشاءاللہ اتنے پہنچ گئے کہ ان کی خواہش آپ پتہ چل جاتی ہے کہ ان کی خواہش کا تعلق دل سے ہے، یہ باطنیات میں سے. سبحان اللہ. میری خواہش بھی ہے کہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت آ جائے مجھے، آمین. شہادت کی صورت میں، محبوب کے جلووں میں. تو ایک خواہش جاننے والے میری سفارش کر دو آقا کی بارگاہ میں. آپ نمائندگی کر رہے ہیں کیا سب کی؟ ایسا کئی کیونکہ ابھی خواہش ہے، انہوں نے جزم کیا، اس لیے میں نے کلام کیا اس میں، یہ کہ جب بھی دیکھو بات تو محتاط ہونی چاہیے، تو اس میں پکڑ ہوتی ہے. ویسے پاپا یوں ہوا کہ کئی ایک وقت جب گزرا نا تو کچھ واپسی بھی ہوئی ہے، تو کچھ اظہار بھی اس طرح سے ہوا تھا. پھر یہاں جو مزید بیٹھے بھی ہیں تو ان سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو کچھ اس قسم کے اظہارات ہوئے تھے. اچھا لوگوں نے کیا آپ کے سامنے اظہار جی، کہ جی. ہماری ملاقات آج کروا دو؟ بس وہ خواہش کا اظہار کئی ایک نے کیا، تو ان کی ہی نمائندگی ہو رہی تھی کہ اس قسم کا سلسلہ ہو جائے. سبحان اللہ. لبیک. سبحان اللہ. کیا صورت ہوگی ملاقات کی؟ کون کون ملاقات کرے گا بھائی؟ سبحان اللہ. یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے نہیں، بیٹھے بیٹھے، ابھی بیٹھے بیٹھے. میں دیکھو یہ شاید کم و بیش 100% ہی کہہ سکتے ہیں کہ ملاقات کے متمنی ہیں. تو آپ میرے پاس آئیں گے یا میں اندر آ جاؤں آپ میں؟ یار یہ کانچ کی دیوار ہٹاؤ، کانچ کی دیوار ہٹا دو. میں بھلا میرے دیوانے بھلے. کیا کرنا چاہیے؟ اتنے ساروں میں ملاقات کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ یا کچھ ان میں سے کوئی ایسی ترکیب بنانی چاہیے کہ اتنے سالوں میں اگر ملاقات کی صورت بنتی ہے تو اندازہ ہی نہیں، تجربہ ہے کہ جب زیادہ لوگوں میں یوں بغیر کسی ترکیب کے جاتے ہیں تو اللہ گلہ ہوتا ہے، اڑا اڑی، دھکم پیل، اور ایذائے مسلم کے بھی سلسلے پھر عام طور پہ ہو جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ حاجی امین آپ بھی کوئی صورت بنائیں. میں اپنی خواہش بتاتا ہوں. ماشاءاللہ. میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آج چونکہ ائمہ کرام، علماء کرام، مؤذنین، کمیٹیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، تو کیوں نہ مجھے ان سے ملاقات کا موقع مل جائے، میں ان کی زیارت کروں، میں ان سے ملوں، کوئی ایسی صورت ہو جائے. انشاءاللہ. یعنی یہ جو امام مؤذن کمیٹی کے جو آئے، میری برادری ہے یہ. کہ میں آپ کو بتایا نا کہ وہ لڑکپن سے ہی امامتیں کی ہے میں نے، یعنی کہ 12 برس میں نے امامتیں کی ہے. یہ میری برادری ہے، امام صاحبان ہیں ماشاءاللہ. علماء تو میرے سرپرست ہے، میرے سر کے تاج ہے. میں عالم نہیں ہوں، عالم میری برادری نہیں ہے. یہ ائمہ کرام، ہر امام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عالم نہیں ہوتا. تو یوں علماء ہمارے سر کے تاج، امام، مؤذن، اذانیں بہت دی ہیں میں نے، خادم، یہ سب کمیٹی، یہ میری برادری، ٹھیک ہے نا. تو ان سب کی میں زیارت کروں. سبحان اللہ. جی امین بھائی کیا صورت ہو؟ یہ میرے پاس نہ ہے، میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں. ایسی کوئی صورت اگر ہو سکتی ہو. نہیں، ان کو بلانا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے جا کر کام کیا ہے، بلا کر نہیں کیا. مبالغہ مطلب کہ آپ بھی ڈور ٹو ڈور جائیں گے نا، اور جا کر کام کریں گے، انشاءاللہ کام ایسا ہوگا
مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. حالات معاملات سب کو بابا اس کا اندازہ ہے، کوئی بیچ کا راستہ نکال دیں. نہیں ایسا کریں کہ ان کو کہیں جمع کر لیں جی ہاں، یہی عرض اور کر میں آ جاؤں گا ان کے پاس. سبحان اللہ تو یوں 2 قدم یہ چلیں گے 2 قدم میں چل لوں گا، دونوں کی بات رہ جائے گی. سبحان اللہ. امین بھائی، رمضان حال، جی مدینہ لبیک. مرحبا. رمضان حال میں اگر ترکیب بن جائے تو امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو کیٹیگری جو عرض کی جی ہاں، عوام اگر آ جائیں گے تو اتنے سارے ایک دم انہوں نے دھاوا بول دیا نا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بد نظمی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. بابا ان کا کبھی اور انشاءاللہ باری آ جائے گی. بابا ہماری مجلس کی طرف سے یہ ترکیب بنائی گئی تھی کہ ہمارے جو یہ معزز مہمان جو تشریف لائے تھے ان کو الگ ہی بٹھایا تھا، تو ممکن ہے کہ ہم کوئی صورت بنا لیتے ہیں کہ اس کی انشاءاللہ ترکیب ہو جائے گی. اب بھلے الگ بٹھا ہے، لیکن اس کے پہلے وہ رمضان حال کے دروازے پہ اگر بھیڑ کر دی نا، نام بھی ہو گیا رمضان حال کا، نہ ہوتا تو پھر شاید کچھ بچت ہوتی، کیونکہ اپنے پاس میلاد حال بھی تو ہے، 2 حال ہے نا. چلے پھر ہمارے ہاتھ میں، لیکن خیر وہ پتہ چل جائے گا جس حال کے اوپر بھی لینے لگے گی نا سمجھ جائیں گے. لیکن کیا یہ، کیونکہ وہاں یہ ہمارے یار جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں نا، یہ تو ان کا موبائل فون بھی نہیں آنے دیں گے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ جو حفاظتی امور کے تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جہاں آپ کی مطلب جو حفاظتی امور کے معاملات ہیں، جو بھی شخصیات ہوں گی سب کی بابا حفاظت ہماری مجلس کی ذمہ داری ہے. یہ نا کہ خالی میرا نہیں ہے نا، دیکھو اب میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن آپ سب کی چیکنگ ہوگی، ایک ایک کی چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ بتائیے کہ مجھ تک پہنچنا تو ابھی دشوار ہے نا، کانچ بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ سب کی حفاظت بھی تو شامل ہے نا. آپ کے اتنے بڑے عالمی مدنی مرکز کی حفاظت بھی، ادھر دیواریں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ مٹیوں کی، تو یہ مدنی مرکز کی حفاظت بھی تو مطلوب ہے. میری حفاظت بھی ہے، آپ کی بھی، سب کی حفاظت ہے، اور حقیقی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. یہ ہم نے اسباب جو ہم سے ہو سکا کیا ہے. تو اب رمضان حال میں تشریف لائیں گے آپ، تو اس میں آپ کی حفاظت بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر چیکنگ کے بغیر سب کو آنے دیا تو کوئی ان کے پیچھے بھی جا جائے گا، اللہ نہ کرے تو یہ ان سب کی جان کے لیے خطرہ بن جائے گا. مجھ تک خدا جانے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو اس لیے یہ موبائل بھی نہیں آنے دیتے. موبائل جو ہے نا، یہ موبائل فون، یہ میرا خیال ہے 5-25 کی جان لے سکتا ہے اگر اس میں کوئی ڈال دیا جائے نا، بارود وغیرہ اتنا بڑا ہوتا ہے. اگر یہ اپنے ٹارگیٹ پر پھٹے نا تو کئی ایک کی لاشوں کے چیتڑے اڑا دے موبائل فون. پھر موبائل گن بھی آتی ہے. پھر یہ کہ ہر ایک اتنا ماہر نہیں ہوتا کہ اس کو چیک کر سکے کہ اس میں گن ہے یا نہیں ہے، اس میں بم ہے یا نہیں، ہر ایک ماہر نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ موبائل فون اندر لانے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا، پھر یہ آپ کی جیب خالی کروائیں گے. اب اس میں اگر آپ کہیں گے نا کہ وہ کچھ ان کو جواب دیں گے نا، تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بول دیں آگے سے اور آپ کو ناگوار گزرے. تو یہ جو بولے نا وہ کرنا ہے. جنہوں نے ہوائی جہازوں میں سفر کیا ہوتا ہے نا ان کو تجربہ ہوتا ہے. مجھے بہت تجربہ ہوائی جہاز کا، میرا امامہ تک اتروا کے دیکھا ان لوگوں نے. میں کچھ نہیں بولتا، امامہ اتارو، لبیک، یس سر، امامہ اتارا، چیک کیا، جا بھائی کیبن میں چلو. کیبن میں لے گئے مجھے، یہ بھی ہوا ہے، کیبن میں چلو. کیبن میں گئے، بھائی سارا جیب خالی کرو. اب پوری باڈی کی تلاشی، چپ چاپ، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. کہہ رہے یہاں ذرا بھی ہم نے ہوشیاری سے کام لیا نا تو ان کو شک پڑے گا اور خواہ یہ بدتمیزی کرے گا یا مزید آگے بڑھا دے گا اور سی آئی ڈی کے ہاتھ میں دے دے گا کہ اس کے اندر میں چیک کرو. اندر میں تو نہیں ہے کہ اندر میں بھی بھر کے، پیٹ کے اندر بم بھر کے بھی واردات ہوئی ہے. ایسے بھی کیسے سلائی کر کے پیٹ میں. ایسی ایسی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. تو یہ آپ سب کی حفاظت اسی میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں اور یہ جیسا بولیں ویسا چیک کرنے دیں.
جو بولے جیب میں سے نکال دو، آپ نے جیب خالی کر لیا اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ واک تھرو گیٹ میں آواز آئے، اس کی ٹون بجے، تو پھر آپ کو وہ واپس درخواست کریں گے کہ ذرا مزید آپ تلاشی لے لیجئے. تو آپ ان کو تلاشی لینے دیجئے، جو نکلے نا وہ نکالنے دیجئے. اب اس میں بعض ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے اکا دکا ایسے آپ کو نظر آئے کہ یار اس کو تو موبائل فون جانے دیا لینے اور ہم کو نہیں جانے، تو یہ نہیں کیجئے گا کہ وہ اس کا حصہ ہوگا. تو ایسی ترکیب سے بعد ہوتے ہیں ہم لوگ کہ جو موبائل لے کر اندر آ سکتے، تو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے کہ ہوائی جہاز میں آپ گئے، کوک پیٹ میں کپتان ہوتا ہے، باہر بھی آتا ہے، لیکن کوک پیٹ میں پیسنجر کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب کوئی جھگڑا کرے کہ لے یہ تو جاتا ہے جو بالکل جوان ہے اور میں 60 سال کا بڈھا ہوں، میرے کو روکتا ہے کہ نہیں جانے دوں گا کوک پیٹ میں، تو عجیب آدمی ہے. تو یہ مکالمہ سن کر تیسرا آدمی اس 60 سال کے بوڑھے کو بیوقوف بولے گا. اب اتنے میں آپ سمجھ جائیں کہ جو جاتا ہے اگر ہماری ترکیب کا ہے اور وہ تو اس کا وہ نہ ریس کی جائے کہ اس کو کیوں اور ہم کو کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو یہ جانتے نہیں ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیتے. وہ باقاعدہ کوئی بعض کیٹیگری فکس ہے، صرف وہ بھی اکا دکا ہے. جیسے ہمارے یہاں یہ مفتی صاحب یا نائب مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، ان کو نہیں روکیں گے، پتہ ہے کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے موبائل فون کی. یہ میرا بیٹا آیا تو اس کو نہیں روکیں گے، نگران شورا ہے ان کو نہیں روکیں گے، رکن شورا آئے گا اس کو نہیں روکیں گے، فون اس کو لے جانے دیں گے. اب ساری دنیا کے جو رکن شورا اس کو نہیں روکیں گے. ان کی اس طرح کی تربیتیں بھی ہوتی ہے نا کہ دیکھو کسی کا فون نہیں لانا، کسی کا تحفہ نہیں لانا، کسی کی چیز نہیں لانی. ان کو پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ استعمال نہ ہو جائے، عام آدمی استعمال ہو جائے گا، اس کا خطرہ ہے. کہ یہ اب آ کر کسی نے آپ کو ایک پیکٹ ہی دے دیا کہ آپ اندر جا رہے ہیں امام صاحب، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں تو جا نہیں سکتا، آج آپ کی ملاقات ہے، یہ پیکٹ ذرا الیاس کو آپ میری طرف سے پہنچا دیں، زیادہ نہیں ہے، بس پاؤ بھر مٹھائی میں نے لیے، غریب آدمی ہوں، آپ اور دعا کارز کر دیں. اب یہ کہہ کر آپ کو مٹھائی کا پیکٹ دے اور بھائی امام صاحبان اور علماء حضرات کی چیکنگ کو ہم ممنوع کر دیں کہ یہ واقعی بیچارے بے ضرر ہیں. لیکن اب امام صاحب اگر کسی کا یہ پیکٹ لے کر میرے پاس آ گئے دینے کے لیے اور کسی ترکیب سے وہ ٹائم بم ہے اس میں یا کوئی ریموٹ کنٹرولر کام کر رہا ہے ان کا، کہیں کوئی ترکیب ہے اور یا وہ کھولنے سے آن ہوتا ہے، بعض اوقات کھولنے سے آن ہوتا ہے، تو ہم نے ڈبہ کھولا اور وہ پھٹا تو جو لایا امام صاحب لائے، اب وہ بھی کسی اور کو امام بنائیں گے نماز جنازہ کے لیے اور میری نماز جنازہ کا کوئی اور امام ہوگا. یہ ہو جائے گا پھر یہ خطرہ. تو اس لیے امام صاحبان، علماء کرام، مفتیان کرام کہ جو ہماری اس میں ترکیب میں نہیں ہوتا ان سب کی چیکنگ ضروری ہوتی ہے کہ یہ اپنے بھولپن میں بیچارے کہیں کسی اور کی چیز نہ لائیں اور اپنی جان سے بھی ہاتھ نہ دھو پیٹ اور ہمیں بھی نہ لیتے جائیں. اگر یہ میرا انداز غلط ہے تو آپ بتا دیں. باب المدینہ میں ایک مدرسے میں، یہ اخباروں کی خبر ہے، چند سال پہلے ایک بچہ کھیل رہا تھا، 10 سال کا بچہ. کسی نے آ کر اس کو کہا کہ یہ اپنے قاری صاحب کو یہ میری کتاب پہنچا دو. اب وہ جھومتا ہوا قاری صاحب کے لیے کتاب لے کر گیا تو قاری صاحب نے کتاب کھولی، کتاب جیسے ہی کھولی دھماکہ ہوا اس میں. کتاب نہیں تھی، کتاب کا خالی ٹائٹل تھا، اندر میں بم چھپا ہوا تھا. قاری صاحب کے بارے نیارے ہوئے. یہ باب المدینہ کا واقعہ کراچی کا. اس طرح پولیس افسران کا واقعہ اپنے باب المدینہ ہی کا کہ 4 ڈائری بم بڑے بڑے افسران کو دیے گئے، غالباً 4، ان میں سے 3 جگہ ڈائریاں کھلی اور 3 جگہ بم پھٹے. یہ ڈائریوں میں بم تھے. خود ہمارے ایک وقت کے صدر کو ایک بار کسی بچے نے آ کر، وہ کہیں تقریب تھی، قرآن کریم کا نسخہ پیش کیا. بچے کو کیا پتا بیچارے کو، اس کو آگے کر دیا تھا قرآن کریم دینے کے لیے. وہ قرآن کریم لے آئے. وہ جو صدر صاحب تھے وہ فوجی جرنل تھے. وہ سمجھ گئے اس کا وزن غیر معمولی تھا. اندازہ ہو گیا کہ اندر فوراً اس نے کسی اور کو دی اور بم ڈسپوز کر دیا گیا. بم تھا اس کے اندر، قرآن کریم نہیں تھا، خالی ٹائٹل تھا. تو ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہے. تو میں نے بہت پرانی ٹیکنالوجی آپ کو بتائی ہے.
اب تو ایک سے جدید ٹیکنالوجیاں آئی ہیں کہ ٹیکنالوجی پہلے ہو جاتی ہے، دھماکے پہلے ہو جاتے ہیں، بعد میں تفتیش ہوتی ہے کہ بھئی یہاں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ اب ایسی صورتحال میں بھی اگر آپ کی تفتیش کرے اور باب المدینہ والا ناراض ہو تو اس کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، باقی کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے۔ باب المدینہ جہاں آئے دن دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں بھی اگر آپ بولے کہ اتنی چیکنگ نہیں ہونے چاہیے، بھائی اتنے حارسین اور اتنی گارڈ نہیں لگانی چاہیے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کتنے ہونے چاہیے؟ چلیے آپ افسر بن جائیے، ہم کو بتائیے کتنے گارڈ ہونے چاہیے۔ نہ جہاں فوجوں پر حملے ہو رہے ہوں، پولیسوں کی لائنیں اڑا دی جاتی ہوں، پولیسوں کے ہیڈ کوارٹر اڑا دیے جاتے ہوں، تو وہاں کتنے ہونے چاہیے؟ ہمارے یہاں تو انتظام کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ اس حساب سے الحمدللہ غنیمت ہے، کوشش ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا محافظ اللہ ہے، ہم نے اسباب جو تھوڑے بہت ہم سے ہو سکے کیے، تو جتنے یہ ماشاءاللہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں بیٹھے ہوئے اس وقت اسلامی بھائی، کیا ان کی جانیں قیمتی نہیں ہیں؟ تو ان کے لیے کتنا انتظام ہونا چاہیے؟ جتنا کرو اتنا کم ہے، کما حق کو ہو تو کر ہی نہیں پاتا کوئی انتظام۔ تو اس لیے وہ کوئی بھی اسلامی بھائی جو اندر آئیں بڑے شوق سے مجھے اپنی زیارت سے نوازیں، اللہ اس کا آپ کو اجر دے، اچھی اچھی نیتوں سے تشریف لے آئیں۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ عالم کی زیارت عبادت ہے حدیث شریف میں، تو میں انشاءاللہ عالم کی زیارت کروں گا۔ ملاقات کرنا یہ بھی کار ثواب ہے، میں ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا، السلام علیکم کہنے کا موقع ملا سلام کروں گا، ورنہ کسی نے سلام کیا تو ادائے واجب کی نیت سے جواب دوں گا کہ سلام کا جواب دینا واجب۔ موقع ملا امر بالمعروف کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ اگر کوئی نصیحت کی گئی تو توجہ سے سنوں گا، کوئی غلطی بتائی گئی تو شکریہ کے ساتھ رجوع کروں گا۔ میں یہ نیتیں کیے لیتا ہوں، انشاءاللہ ہو سکا تو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی پیش کروں گا اگر ممکن ہوا تو۔ پھر یہ کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں سے ان کے منصب اور مرتبے کے مطابق سلوک کرو، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل پیش نظر رکھوں گا جتنا ہو سکا مجھ سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے اپنے، مگر اس میں صبر و تحمل سے یہ سب ترکیب بنے گی۔ ایک تو میں نے وہ تفتیش کے تعلق سے، چیکنگ کے تعلق سے عرض کیا کہ اس میں جو کمزور ذہن کے ہوں، غصہ جلدی آ جاتا اور یوں ہو کہ برداشت نہیں ہوگا تو پھر وہ میرا خیال ہے نگاہوں سے ملاقات کو ہی ہم کافی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ادھر آئیں گے غصہ ہوگا تو لوگ ہنسیں گے آپ پر کہ یار اتنا سمجھا پھر بھی یہ مولانا صاحب بفرے ہوئے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ایسا آپ نہیں کریں گے، یہ آپ کی احتیاطاً میں نے عرض کر دیا۔ اس میں وپا اور اس میں یہ کہ پھر وہ گھڑی مت دیکھیے گا، ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے ہوں گے تو ملاقات، میرے دو ہی تو ہاتھ ہیں۔ اچھا اب یہ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ ملاتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو کچھ بات بھی کرتے ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے بات بھی کرتی ہے، تو ہاتھ ملانے میں ٹائم کم لگتا ہے، بات کرنے میں زیادہ لگتا ہے۔ تو اس لیے وہ گھڑی مت دیکھیے گا کہ کتنے بج گئے، یہ بھی آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ جوش میں آ کر تشریف لے آ کے بولے تو اتنے بج گئے، اس لیے پہلے سے عرض کر دیا کہ ابھی دیکھ لیں گھڑی کیا بجا رہی ہے آپ کی، اور ابھی ملاقات شروع ہوگی، پتہ نہیں اس کو کتنی دیر لگے، اس کو بھی سارے دیر لگے گی، ابھی ایک دم اچھل کے تو ہم سب جا کر رمضان حال میں نہیں پڑیں گے، وہاں بھی ایک ایک کی باقاعدہ چیکنگ کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، منزل بڑی کٹھن ہے یہاں، مجبوری ہے کیا کریں، لیکن محبت ہو تو انشاءاللہ محبت جو ہے نا کانٹوں پہ بھی انسان کو چلا دیتی ہے۔ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے چلنا ضرور ہے، زخموں سے گرچہ چور ہے چلنا ضرور ہے۔ تو میں نے راہ مدینہ کی بات کی، ویسے ہی وہ آپ کے بہت
طبیعت میں نشاط لانے کے لیے. تو یہاں تو ہم محبت کرتے ہیں, میں ملنا چاہتا ہوں, میں آ نہیں پاتا. سیکورٹی کیسی دیوار قائم ہو گئی ہے, مجبوری ہے. اگر آپ قسم لیں گے تو قسم کھا لوں گا انشاءاللہ کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں, سیکورٹی کی اس دیوار سے. میرے بہت سارے کام رک گئے, اکیلا عموماً پڑا رہتا ہوں, دل جلتا رہتا ہے کہ پہلے عوام میں جا کر میں ملتا تھا, کام کرتا تھا, مسجدوں میں بیانات کرتا تھا, وہ زندگی بہت اچھی تھی. لیکن خیر اس میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑا آدمی بن گیا بھائی, یوں نہ یوں بولتا ہے, میرے لیے لائن لگاؤ. لیکن یہ سارا مجبوری کی وجہ سے کہیں گناہوں کا دروازہ مت کھول دینا کہ یوں کرتا ہے, یوں بولتا ہے. اگر میری غلطی ہو تو لکھ کر آپ کسی بھی رکن شورا کو ڈھونڈ کر آپ دے جانا, تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے پہنچا دیں گے کہ تم نے یہ غلط بات کی اور یوں غلط بولا. پیچھے سے بول کر غیبت کا دروازہ کوئی نہ کھولے. ہماری غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. اپنا نام, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر سب لکھیے گا تاکہ غلط فہمی ہو تو میں اس کو دور تو کر سکوں. ورنہ خالی لکھ کر چلے جاؤ گے تو وہ دل محسوس کر رہ جاؤں گا کہ ہے غلط فہمی, اب میں سمجھاؤں کیسے کہ ان بیچاروں کو اتنی غلط فہمی ہو گئی. تو نام ضروری ہے. میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس وجہ سے میں آپ کے لیے پریشانی نہیں کھڑی کروں گا. اگر آپ کی امامت ہے, آپ کی امامت کو کوئی میری وجہ سے حرف نہیں آئے گا انشاءاللہ. چپ چاپ لکھ کر دے جائیے. ایک مسلمان پر بھروسہ کیجیے. مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرو. بلکہ ایک حدیث شریف میں کہ حسن الظن من حسن العبادت ہے, یعنی کہ مومن کے بارے میں حسن ظن جو ہے یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو آپ میرے بارے میں حسن ظن قائم کریں, انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ. ایک بار میرے پاس ایک رسالہ لے کر آئے کہ سائیں بھائی, میرے مطلب پاس مدنی تھے ہمارے, میں جانتا نہیں تھا, مسجد کے امام تھے وہ بھی. کوئی غلطیاں میری نکالی انہوں نے رسالے میں, وہ غلطیاں میری بڑی سمجھ میں آئیں, تو میں نے ان کے نام چٹھی لکھ دی مکتبۃ المدینہ کے نام, کہ یہ جب بھی میرے کسی بھی رسالے یا میری کتاب سے تو غلطی بتائے تو یہ ماشاءاللہ بہت معلومات رکھتے ہیں, میں نے اس کو چیک کر لیا تھا, ان کی باتوں میں وہ قابل تھے. تو میں نے کہا یہ جب بھی بتائیں تو ان کے کہنے کے مطابق آپ میرے رسالے اور میری کتاب میں وہ غلطی درست کر دیا کریں. اچھا, نہ صرف یہ, اب بھی برسوں پرانی بات کر رہا ہوں, اب بھی میرے رسالے میری کتابیں وہی چیک کرتے ہیں. اب ہماری مجلس علمیہ شاید اس وقت بنی بھی نہیں تھی, المدینۃ العلمیہ بن گئی, اس میں اس کو لے لیا. میں نے کہا اس کو لے لو بھائی. اور یہ ماشاءاللہ میری کتابیں بھی چیک کرتے ہیں, رسالے چیک کرتے ہیں, پمفلیٹ ہوتا وہ بھی چیک کرتے ہیں, کارڈ لکھتا ہوں وہ بھی چیک کرتے ہیں, میری رہنمائی کرتے ہیں. عمر میں بہت چھوٹے ہیں میرے سے, لیکن بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی علم و عمل سے, سال سے نہیں, علم و عقل سے, سال سے نہیں. تونگری بدل است نہ بمال, مالداری مال سے نہیں, دل سے. یہ میں تو دیکھو بالکل صاف گوئی سے بات کر رہا ہوں کہ میں تو الحمدللہ اپنی غلطی نکالنے والے سے وہ لڑنے کے بجائے میں نے تو اس کو اپنا لیا کہ یار تیری تو تلاش تھی یار. کہا تھا اب تک کہ جو میری اصلاح کرنے کی تو نے ہمت کی, ورنہ وہ میری خوشامدیں ہی کرتے پھرتے ہیں لوگ, جو میرا بیڑا غرق کر دیں گے کہیں. جس کی لوگ خوشامدیں کرے نا, صرف خوشامدیں, وہ اس کا واقعی وہ توپ کے دہانے پر ہے, کب مطلب وہ بیڑا غرق ہو جائے. نہیں, اصلاح کرنے والا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو یہاں تک لکھا کہ دشمن جب تنقید کرے تو اس میں اصلاح کے زیادہ صورتیں ہیں. تو تم مطلب دشمن کی تنقید کو ایسے ہی نظر انداز مت کر دو, بلکہ دشمن کی تنقید میں سے اپنی اصلاح کے پہلو نکال لو. کیونکہ دوست تنقید کرے گا بھی تو ڈر کے کرے گا اور رعایت کرے گا, اور دشمن بے لاگ تبصرہ کرے گا تمہاری خطاؤں پر. تو اس لیے وہ دشمن تمہارا مصلح بنے گا. اس طرح کا امام غزالی نے لکھا ہے. کیسی پیاری بات لکھی. آپ سب میرے امام صاحبان, مؤذن صاحبان اور جتنے بھی اسلامی بھائی, حاضرین ناظرین, سب ایسے بن جاؤ انشاءاللہ. دعوت اسلامی کو ایسے پر لگیں گے کہ مدینے کی طرف اڑے گی انشاءاللہ, اڑتی رہے گی کہ ہماری منزل مدینہ ہے, اور وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں, آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.